السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام منور مجلہ فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دوست کا دامن خواجہ کا دامن علماء اہل سنت اچھے بنا بابو تھوڑا کھڑے ہو کر بنا کہاں سر مارا تو بھی چھوٹو بن گیا کیا اس کو کھائے کتنا گردار بھی نہیں بنے یار مت ٹھیک بنا علامت سامنے تو کھائے گا مالک کو وہ کھا رہا وہ نہیں کھائے گا لے بنا بنانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمد على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرجو لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم کروڑوں ثنا خدا ہی کے لیے ہزاروں حمد کروڑوں ثنا خدا ہی کے لیے زباں ملی ہے مجھے ذکر مصطفی کے لیے ہزاروں حمد کروڑوں ثنا خدا ہی کے لیے زباں ملی ہے مجھے ذکر مصطفی کے لیے اور کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا کہ یا نبی کیا ملا ہے مقام آپ کو خود خدا بھیجتا ہے سلام آپ کو جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں وہ خدا نے دیا ہے کلام آپ کو وہ خدا نے دیا ہے کلام آپ کو اور سارے نبیوں کے ہیں نبی اس لیے سارے نبیوں کے ہیں نبی اس لیے سارے نبیوں نے مانا امام آپ کو سارے نبیوں نے مانا امام آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کے مقدس شہزادوں پردہ نشین خواتین ہم سب حقیقت میں قسمت کے دھنی ہیں کہ ہم سب ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل میں جو کہ بنام رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے زیر اہتمام اس بستی میں منعقد ہے جس کی آج دوسری کڑی جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جو لوگ پنڈال سے باہر بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا بہت ہی ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں کیونکہ آپ حضرات پنڈال کے باہر رہیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ کہیں اور سے تعلق رکھنے والے ہیں کیونکہ میں اس خیال کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ محفل رسول ہے تو آنکھوں سے چل کے آ یہ محفل رسول ہے تو آنکھوں سے چل کے آ وہ آئیں گے مدینے سے تو اپنے در سے گھر سے چل کے آ سبحان اللہ بہت اچھی محفل پاکیزہ محفل جس کو آپ سب نے مل کر کے بڑی محنت سے انعقاد کیا اس کی
جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ المختصر یہ وقت کی بندش میرے لیے ہے، بہتر یہی ہونا چاہیے کہ وقت پر ہر کام ہوتا ہے تو ہر آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو وقت مقررہ ہے اسی پر میری گفتگو ختم ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور جس حساب سے موضوع دیا گیا کہ جب آپ 5 روزہ پروگرام میں آ رہے ہیں تو آپ پہلے شروع کیجئے سب سے پہلے اور آخری نبی سے، جس کو ہم اور آپ کل سماعت کیے، یعنی سب سے پہلی کڑی ہماری کل کی تھی، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس ذات والا کی سب سے پہلے بولی بولنی چاہیے، اس ذات والا کی سب سے پہلے گفتگو کرنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اس کے بعد پھر جس کو اللہ نے بنایا، اس کے بعد پھر جس کو اللہ نے بنایا، اس کے بعد پھر جس کو اللہ نے بنایا، اس کے بعد جس کو پھر اللہ نے بنایا۔ اس طرح سے ترتیب وار جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر باتوں میں ایک الگ چاشنی ہوا کرتی ہے، اور پھر سنانے میں ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے، پھر ایک الگ ماحول بھی ملا کرتا ہے۔ آئیے المختصر یہ سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ اسٹیج سے لے کر سامعین تک، باہر سے لے کر اندر تک سارے لوگ مل کر کے اجتماعی طور پر بلند آواز سے درود شریف سنا دیں۔ اللہم صل علی سیدنا سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور مچل کر پڑھ لیں۔ اللہم صل وسلم و بارک علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ آغاز گفتگو سے قبل ناز شریف کے صرف 3 شعر میں پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں۔ ایک مرتبہ سب لوگ اپنے آقا کا نام لیں اور کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آواز سے اپنے خالق و مالک کی تسبیح بیان کریں اور اپنے خالق و مالک کی بڑائی بیان کریں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو ہوگا یہ کہ ہم اپنے خالق و مالک کو بار بار یہ کہیں گے سبحان اللہ کہہ کر کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ تو ہوگا یہ، اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب اپنے خالق و مالک کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے ہماری گندی زبان پاک ہو جائے گی۔ جب ہماری گندی زبان پاکی بیان کرنے سے پاک ہو جائے گی تو پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی زبان پاک نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ جب تک دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک زبان ہماری پاک نہ ہو جائے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ بار بار کہیں گے تو ہماری زبان پاک ہو جائے گی۔ جب زبان پاک ہو جائے گی تو پھر اس محفل کے اختتام میں جب دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ اچھے سے سماعت کیجیے گا، تھوڑا سا آپ حضرات مسکراتے رہیں گے، بار بار سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو مجھ کو حوصلہ ملے گا اور فائدہ بھی آپ کو ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آقا کا نام لے کہیں یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ میں ناز شریف کو بس 3 شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے۔ دعائیہ شعر ہے نا، آمین کہہ دیجیے۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، اور نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔
نگاہیں منکسر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ اور یہ شعر تیزی کے ساتھ، خدا را اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، آمین کہہ دیجیے نا، خدا را اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، خدا را اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، میں آنکھیں موند لوں اور سرکار کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساگر فیض کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آنکھیں موند لوں اور سرکار کا دیدار ہو جائے، آنکھیں موند لوں مطلب بند کر لیں، سبحان اللہ۔ اس عقیدت کو دیکھیں، اور اس پر ایک ایسا شاعر نے لکھا، سرکار کی محبت میں، سبحان اللہ کہتے، ایک ایسا شاعر نے ایک شعر لکھا، ایسا شاعر جس کی آنکھیں نہیں تھیں، سبحان اللہ، عقیدت دیکھیں، لیکن ایسا نابینا شاعر ہے جو تمنا کر رہا ہے، کس طرح تمنا کر رہا ہے دیکھیں کہ ایسا میرے حضور، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، ایک بار نہیں کئی بار، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے نا اچھا لگے گا، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، کئی بار ہو گیا، آنکھیں نہیں تمنا کر رہا ہے، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، کئی بار ہو گیا کہ آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا، دیدار ہو گیا، آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا، دیدار ہو گیا۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، یا رسول اللہ، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، کہ محمد نام پر سودا سرے بازار، سبحان اللہ
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، درست پڑھ وحبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے مختصر وقت میں مختصر گفتگو آپ حضرات نے سماعت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالے با کمال کے بعد، آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد لوگوں میں یہ باتیں طے ہوئی کہ اب ہمارا امیر کون ہونا چاہیے۔ آپس میں رائے مشورہ، آپس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہو گیا، یہ رائے شماری ہو گئی کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ذات بالا کو مسلمانوں کا امیر بنایا جائے، جس کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں، سبحان اللہ، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میرے بعد میری امت میں اگر کوئی سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو وہ میرا یار ہے، سبحان اللہ، وہ میرا یار ہے۔ کون سا یار؟ وہ میرا یار جو یار غار ہے، سبحان اللہ کہتے چلیں، بلند آواز سے کہیں گے تو حوصلہ میرا بڑھے گا، سبحان اللہ سننے میں پھر الگ ہی لطف آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سارے لوگوں کے بیچ یہ بات طے ہو گئی کہ اب ہمارا امیر بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی میرے آقا نے جن کو یہ کہا کہ میرا یار غار ایسا یار غار ہے کہ مکے کی سرزمین سے لے کر غار ثور تک، غار ثور سے لے کر ہر مقام تک، یہاں تک کہ میری مزار تک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ میری مزار تک، سبحان اللہ، ایسا پیارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دلارا جس کو یار غار حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کب مسلمانوں کے امیر بنے؟ صرف ہجری سماعت کرتے چلے، سن 11 ہجری میں میرے آقا کے وصال با کمال کے بعد آپ خلافت کے مسند پر فائز ہوئے، اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے بابا یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق 2 سال 2 ماہ چند دن خلافت کے مقام پر فائز ہیں۔ یہاں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق 11 ہجری میں مسند خلافت پر مسلمانوں کے امیر بنے، اور آپ کی وصال یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی آپ کی وصال 13 ہجری میں آپ کی وصال ہوئی، 2 سال 2 ماہ چند دن۔ اس طرح سے اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق کا مقام، میرے دوستو یہ حقیقت ہے تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل والا ہمارا نبی، اور تمام انبیاء کرام کی امت میں سب سے بہترین میرے آقا کی امت، جس کو خیر الامم خیر القرون کہا جاتا، سب سے بہترین امت، اور تمام امتوں میں سب سے افضل والا صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل والا حضرت ابو بکر صدیق۔ صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اتنا مقام بلند و بالا ہے کہ جب صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
جب زمین پر چلا کرتے تھے نا تو آسمان کے ستارے جھانک جھانک کر ان کو دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر والے کمزور نظر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ لوگ کہہ کے بتائیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں خاموش ہیں؟ آپ لوگ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سب یہیں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا مقام دیکھیں نا، صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند و بالا، اتنا بلند و بالا کہ جب وہ فرش زمین پر چلتے تھے نا تو آسمان کے ستارے بھی ان کو چھانک چھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا مقام، جی ہاں صحابہ کرام جب خانہ کعبہ بیت اللہ شریف پہنچتے تھے، وہاں جا کر کے جب وہ اپنی جبین نیاز جھکاتے تھے، سجدے کی حالت میں جب وہ ہوتے تھے تو خانہ کعبہ، سبحان اللہ، خانہ کعبہ یہ تمنا کرتا، بیت اللہ شریف یہ تمنا کرتا، خانہ کعبہ تمنا کرتا، کاش میرے پاؤں ہوتے تو میں چل کر کے جہاں پر صحابہ نے اپنی جبین کو جھکایا اس جگہ کو میں چل کر کے بوسہ دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا مقام دیکھو، صحابہ کرام کا مقام اور رتبہ اعلیٰ کتنے ہیں وہ دیکھو۔ خانہ کعبہ تمنا کر رہا ہے، کاش میرے پاؤں ہوتے میں چل کر کے اس مقام کو بوسہ دیتا جہاں صحابہ نے اپنی پیشانی کو رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت افضل و اعلیٰ، اور ان تمام افضل و اعلیٰ میں صحابہ میں میرے ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کیا اس وقت میرے پاس 40,000 دینار تھے۔ سبحان اللہ، بولتے چلیں سبحان اللہ۔ 40,000 دینار تھے۔ جب میں مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا 35,000 دینار میں نے وہی اسی وقت رسول پاک کی محبت میں اللہ کی راہ میں نے خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب مال و دولت سے نوازا اور آپ کو بہت ہی طاقت و قوت سے نوازا اور آپ کو اللہ نے سخاوت کا سخی بھی بنا۔ بہت ساری باتیں آپ کے اندر ہیں، بہت ساری باتیں، کن کن کا باتوں کا ذکر کیا جائے، المختصر بس یہ سماعت کرتے چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول سے بے پناہ عقیدت و محبت کیا کرتے تھے اور میرے آقا بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ محبت، اب دیکھیں جب محبت کی بات آئی تو یہاں سے بات اور اچھی ہو جائے گی کہ میرے آقا اپنے یار غار سے کس قدر محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام حضرت عقیل تھا، جن کا نام حضرت عقیل تھا۔ ان کی جوانی کی مرحلہ تھی، جوانی کی شروعات تھی، اس وقت آپ ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو اب حضرت علی رسول پاک کے خاندان سے، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ایک قریبی، ہر بات میرے آقا اپنے صدیق سے شیئر کرتے تھے، بتاتے تھے، باتیں ہر بات راز کی بات بتاتے تھے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق سے اس قدر محبت کہ ہر بات میرے آقا آپ کو بتاتے تھے، اب ایمان لایا کون؟ حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی۔ جب وہ ایمان لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، بہت خوش ہوئے۔ میرے آقا خوش ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے عقیل، تمہارے ایمان لانے سے میں بے حد خوش ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میرے خاندان سے ہو۔ سبحان اللہ، میرے خاندان سے ہو۔ اب خاندان کا آدمی جب ایمان لایا تو میرے آقا ان سے بھی بڑی محبت کرنے لگ گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی چال ڈھال کو حضرت عقیل دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی
سب سے پہلے میرے سرکار حضرت ابو بکر صدیق کو بلاتے. اب یہ ان کے خاندان کے تھے, عمر میں چھوٹے بھی تھے, تو کوئی بھی بات ہوتی نا تو یہ آگے آگے ہونے کی کوشش کرتے. سبحان اللہ. میرے سرکار بھی کبھی منع نہیں کرتے, کیونکہ میرے آقا ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. بات دل کو توجہ سے سماعت کرتے چلے, بڑی عقیدت کی بات ہے. حضرت ابو بکر سے آگے آگے ہونے کی کوشش کرتے تھے. کبھی بھی میرے آقا فرماتے اے ابو بکر صدیق سواری کی تیاری آپ کریں, تو حضرت عقیل آگے ہو جاتے تھے. کوئی بات آپ کہتے, حضرت عقیل آگے ہو جاتے. حضرت ابو بکر صدیق بھی ان کی عزت کرتے. سبحان اللہ. کبھی آپ ان سے کوئی دل میں ملال والی بات نہیں, ان سے بڑی محبت, کیونکہ یہ خاندان نبوت ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں, ہر جگہ یہ کوشش کرتے کہ ابو بکر صدیق جس طرح سے محبت کرتے ہیں سرکار سے, اور سرکار جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں, میں بھی ان سے کروں اور میرے آقا بھی مجھ سے محبت کرے. حضرت عقیل کے قائل. ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا, حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے. پہلی صف میں بیٹھے تھے, لوگوں کا ہجوم. بعد میں حضرت عقیل آئے. آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑا, کہا اٹھو. اٹھایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں, بازو پکڑا حضرت عقیل نے. پہلی صف میں بیٹھے تھے نا, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں صف میں لے جا کر کے کھڑے کر دیا. بھرا ہوا مجمع. پانچویں صف میں جب حضرت عقیل نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا, تب حضرت عقیل سے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عقیل, اگر اجازت اب آپ کی ہو تو ساتویں صف میں بیٹھ جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا محبت ہے سرکار کے خاندان سے, سرکار کے گھرانے سے. اجازت چاہ رہے ہیں, اے عقیل اگر اجازت ہو تو ساتویں صف میں کھڑا کر دیا آپ, اگر اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں. عقیل نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ سارا منظر حضرت علی مسجد میں وہ بھی تھے, دیکھ رہے تھے. نماز مکمل ہوگی جمعے کی. اس کے بعد حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حضرت عقیل کو سمجھائیں. میرے آقا نے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ آج جمعے کی نماز سے قبل حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عقیل نے کیا کیا کہ ان کو اٹھایا, ان کا بازو پکڑا اور پہلے کے بعد دوسرے تیسرے میں نہیں, تیسری صف میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا. اب حضرت عقیل سے ساتویں صف میں کھڑے ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں. میرے آقا نے حضرت علی کی بات سنی. شکایت کس کی ہو رہی ہے بتائیے نا جی؟ حضرت عقیل کی ہو رہی ہے نا. حضرت عقیل کی شکایت حضرت علی کر رہے ہیں. حضرت عقیل کی شکایت ہو رہی ہے. میرے آقا مسکرا کر کے کہتے ہیں اے علی بتاؤ میرا یار غار ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ شکایت عقیل کی ہو رہی ہے. میرے آقا نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ, حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت مانگا, اس کے بعد بیٹھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میرے آقا وہاں سے نکلے اور اس کے بعد مسجد تشریف لے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو بلایا جائے, حضرت عقیل کو بلایا جائے. دونوں کو بٹھایا اور اس کے بعد میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر صدیق کیا ہوا, خاموش کیوں بیٹھے ہو, کچھ بولو تو صحیح. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بولوں, آپ کے سامنے میں کیا بول سکتا ہوں. میرے آقا نے کہا اے ابو بکر صدیق
بتاؤ تو صحیح آج جمعے کی نماز سے پہلے کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس نے خبر دے دی ہے، آپ کو کس نے ساری باتیں بتا دی ہے؟ اب میرے آقا کی محبت دیکھو۔ میرے آقا کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق سنو، ساری باتوں کا مجھے علم ہو گیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر سے نہیں حضرت عقیل سے میرے آقا مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا عقیل، سبحان اللہ، آپ حضرات کل جیسا بول رہے تھے ویسا نہیں بول رہے۔ میرے آقا اب حضرت عقیل سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا عقیل عمر میں آپ چھوٹے ہیں، سنو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، اس طرح سے محبت کہ جب پورا مکہ میری مخالفت میں کھڑا تھا، تنے تنہا حضرت ابو بکر صدیق میرے سامنے کھڑے تھے کہ ہے کسی کے بھائی کے ہے کسی میں دم کہ وہ میرے آقا کے سامنے آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت میرا ساتھ دے رہے تھے، جبکہ کوئی میرا ساتھ نہیں دیا تھا، سارا مکہ میری مخالفت میں کھڑا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے سامنے کھڑے تھے اور کہا تھا کہ جس کو بھی میرے آقا تک پہنچنا ہوگا پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا۔ سنو، میرا یار غار مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا ہے، جب سارا زمانہ ایک طرف تھا میرے ساتھ تنے تنہا ابو بکر صدیق کھڑا تھا۔ اے ابو بکر صدیق، اے عقیل سنو، جس مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کو یار، حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ میرے آقا پڑھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جلسہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پہ سجائی گئی ہو، سارے صحابہ تھے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عقیل سے کہتے ہیں اے عقیل، حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، غار ثور میں میرے ساتھ یہ میری محافظت میں تھے اور ان کی بیوی کھانا بنا کر کے غار ثور میں بھیجا کرتی تھی اور یہ مجھے کھلایا کرتے تھے۔ 3 دن تک اس حال میں مجھ کو انہوں نے رکھا ہے غار ثور میں کہ جس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، جس کا بدلہ اس حال میں رکھا مجھے کہ جس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عقیل سے میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں اے عقیل، حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں میرا انہوں نے ساتھ دیا، پھر وہاں سے مدینے تک میرا ساتھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت عقیل سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عقیل، میں ان سے بے پناہ محبت کیا کرتا ہوں، میں بے پناہ محبت کیا کرتا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جب اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے مدینے والے سرکار میری باتیں کہہ رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ ارے یہ تو آپ کے گھرانے کے پھول ہیں، اسی لیے جب ان تمام باتوں کو بریلی کا تائیدار سنتا ہے تو کہتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کریں، رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کریں، یہ آپ کے گھرانے کے ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، ارے انہوں نے جہاں بٹھایا میں اس پر راضی ہوں، یہ جو ہے میں عاجزی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ عاجزی ہے، جبکہ میرے سرکار نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اے عقیل، جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے لیے زمین کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیسے سے خریدا اور اس کے بعد زمین کو وقف کر دیا مسجد کے لیے۔ اتنی بڑی بات کہی، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس کریں۔ حضرت عقیل سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عقیل سنو، ابو بکر صدیق کا بدلہ
میں اس دنیا میں نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہوں گے، جنتی لوگ جنت میں جانے لگ جائیں گے، تو میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اور یہ کہوں گا، اے اللہ، میں نے دنیا میں جس کا بھی بدلہ تھا میں نے سب کو دے دیا دنیا میں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو میں نے اپنی محبت کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا۔ اے اللہ، تو اس کی محبت کا صلہ اس جہان میں حضرت ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے مسلمانوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے اس طرح میرے آقا محبت کیا کرتے ہیں۔ درود شریف مچل کر کے سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی کے ممبر شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ میرے آقا فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں کون ہے ایسا جو آج روزہ رکھا؟ ایسا موقع تھا وہ کہ نہ کوئی خاص دن نہ خاص مہینہ، رمضان کے مہینے میں تو ہر کوئی روزہ رکھتا ہے۔ میرے آقا نے عام طور پہ یوں ہی سوال کر دیا سارے لوگوں کے بیچ میں، آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹھے ہوئے انہوں نے خیال کیا کہ میری طبیعت یہ ہو رہی تھی کہ آج روزہ رکھ لو، لیکن نہیں رکھ پایا۔ پہلی بار جب میرے آقا نے پوچھا، کسی نے کوئی جواب نہیں۔ دوسری بار میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ اٹھانے کی، ہاتھ اٹھاتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھنے کی بھی آپ نے تعلیم دی ہے۔ آپ نے جب کہا کوئی روزہ رکھا ہے تو میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، الحمدللہ میں آج روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں ہے کوئی ایسا جو بیمار کی تیمارداری کر کے آیا؟ سبحان اللہ۔ اب جب یہ بات آئی تو حضرت عمر فاروق فوراً بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو فجر کی ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کر کے جائیں گے، تب کسی بیمار کی تیمارداری کر لیں گے۔ تیمارداری سمجھ لینا، کسی بیمار کی عیادت یعنی جا کر کے حال چال پوچھنا۔ ابھی فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے۔ اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ہم نے تو نماز فجر پڑھی ہے، تو میرے آقا فوراً کہتے ہیں کہ اے عمر تھوڑا خاموش تو ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چپ چاپ تو ہو جاؤ، دیکھو کس کی آواز